اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے کی ابتدا میں انسان کی فطرت کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت کیسی ہے اس فطرت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کر لیتا ہے، پہلو بدل دیتا ہے۔ جب تک نعمت نہیں ملی تھی، چیز نہیں ملی تھی، اس وقت تک انسان رب کی بارگاہ میں آتا تھا، لیکن جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کتنا محبت بھرا انداز ہے رب ذوالجلال کا۔ جب ہم نعمت دیتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ کوئی کہے کہ جب تک چیز نہیں دی تھی آتے تھے ہمارے پاس، اور جیسی چیز ملی پوچھنا ہی چھوڑ دیا، آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے نا، لوگوں میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جب تک کام تھا روزانہ فون کرتے تھے، جب تک کام تھا روزانہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور جب کام گیا تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، أَعْرَضَ، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ مشکل بھی حل کر دے، یہ مشکل بھی حل کر دے، یہ پریشانی بھی حل کر دے۔ لیکن جب مل جاتی ہے نعمت پھر بھول کے چلا جاتا ہے، اور یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ جب تک نہیں ہوتا مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر تعاون کرتے ہیں، مسجد میں بار بار آتے ہیں، اور جیسے ہی چیز مل جاتی ہے، نعمت مل جاتی ہے، نوجوانوں کی حالت ہی دیکھ لیں۔ جب تک نوکری نہیں لگی تھی مسجد کے اندر خدمت گزاری کیا کرتے تھے، خدمتیں کیا کرتے تھے، بار بار مسجدوں میں آتے تھے، اور جیسے ہی اچھی نوکری لگ جاتی ہے مسجد کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر خدمت کرنا دور کی بات، مسجد میں آنا بھی گوارہ نہیں کرتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ کاروبار کی مثال لے لیں، جب تک نہیں چلتا کاروبار مسجدوں میں آ کے دعائیں کرتے ہیں، امام صاحب دعا کر لیں، بلکہ اذانیں تک دیتے ہیں آ کے مسجدوں کی، اور جب وہی سیٹ بن جاتے ہیں تو اذان تو دور کی بات، جو مسجد جو ان کی دکان پہ لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی بڑی لمبی نماز پڑھتے ہو، 5 منٹ میں واپس آ جانا۔ خود تو ہیں ہی دکان پر، خود تو پڑھنے جا ہی نہیں رہے، اور جو جا رہے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں جلدی واپس آنا، ایسی کون سی لمبی نماز ہے تمہاری۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز ذکر فرمائی، مزید آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بھی خیال آتا ہے اس رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو دنیا کی ہر چیز سونے کی بن جائے، لیکن پھر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، ایک وقت کے لیے ہوتا ہے دوسرے وقت کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا اس کے خزانوں میں کہیں کمی آ گئی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے اس چیز کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ دیکھنے میں آئے تو کسی کے پاس تو دولت کی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، اس کو خود بھی نہیں پتہ اس کی زمینیں کتنی ہیں، اور کوئی ایسا ہے جس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے۔ تو یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ تقسیم میں مساوات کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے اس مسئلے کا جواب دیا ہے، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا، سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا،
سب کے پاس گاڑیاں، سب کے پاس بنگلے، سب کے پاس سونا، دولت کی ریل پیل ہر ایک کے پاس ہو، قرآن فرماتا ہے لبغوا فی الارض، تو یہ سب مل کر زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سارے ہی مالدار ہو جاتے تو پھر چپل کون سی تھا، یہ روڈ کون صاف کرتا؟ اگر سارے ہی دکانوں کے مالک بن جاتے تو دکان پہ کام کون کرتا؟ تو ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے۔ لبغوا فی الارض، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اناج میں کیڑا رکھا ہے۔ جو اناج چند دن رکھ لیں، کچھ وقت رکھ لیں، کیڑا لگ جائے گا اس میں۔ سبزی رکھ لیں کچھ دن کے لیے، گھروں پہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھل رکھ لیں، گھروں پہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو امیر تو کھاتے رہتے، غریب سسک کے مر جاتا۔ امیر اپنی 7 نسلوں کے لیے اناج جمع کر لیتے، پھل جمع کر لیتے، سبزیاں جمع کر لیتے، دنیا کی ہر نعمت جمع کر کے رکھ لیتے۔ یہ تو اس رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے یہ نعمتیں دی ہیں، کوئی چیز بھی اس قدرت کے کارخانے میں خراب نہیں ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر وہ رزق کشادہ کر دیتا اپنے بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشیاں کرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے ایک مقدار سے نازل کرتا ہے، ایک مقدار سے نازل کرتا ہے۔ کس کو کس وقت کتنا دینا ہے یہ وہ جانتا ہے، کس کو کس وقت کتنا دینا ہے یہ وہ وہ علیم تو ہے، جانتا تو ہے، مسبب الاسباب بھی ہے، اسباب بھی پیدا کرتا ہے ہر چیز کے، ساتھ میں حکیم بھی ہے، حکمتوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے کسی بھی کام میں ایسا نہیں ہے کہ حکمت نہ، اس کے ہر کام میں حکمت موجود ہوتی ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے مقدار سے نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں خیال ہے کہ اگر کسی کی تنخواہ کم ہے، 20,000 25,000 30,000 روپے مہینے پہ کماتا ہے یا اس سے بھی کم کماتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ جو کم کما رہا ہے اس کے پاس برکت نہیں ہے، اور جو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں ان کے پاس تو بڑی برکت ہے۔ یہی کانسیپٹ ہے، یہی خیال ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہم برکت کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن برکت کہتے کسے ہیں آج تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، برکت کا مفہوم کیا ہے، اور نہ کبھی ہم نے پوچھنے کی کوشش کی۔ برکت یہ نہیں ہے کہ مہینہ جب شروع ہو تو آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپے آئے ہیں، اور جب مہینہ ختم ہو تو 1 لاکھ کے 1 لاکھ ہی رہے، تو ماشاءاللہ بڑی برکت ہے۔ یہ برکت نہیں ہے، برکت یہ نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ مہینہ پورا ہو جائے اور بغیر کسی سے مانگے آپ صحیح طرح گزارا کر لیں، چاہے پھر وہ 1 لاکھ میں ہو جائے یا وہ 10,000 میں ہو جائے۔ اگر کسی کا 1 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ سوچے کہ برکت نہیں ہے، اور اگر کوئی 10,000 میں بھی ہنسی خوشی اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ برکت یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہر روز جائیں کسی بہت بڑے ہوٹل پہ جا کے کھانا کھائیں، اور پھر کھانا کھانے کے بعد بولیں اس میں تو نمک کم تھا، اس میں تو یہ کم تھا، اس میں تو وہ کم تھا، اس کو ڈانٹیں، اس ویٹر کو بلائیں، اس کو بلائیں۔ یہ نہیں ہے برکت۔ اعلیٰ کھانے کھائیں۔ اگر برکت دیکھنی ہے، برکت کسے کہتے ہیں کھانے کے اندر، تو وہ مزدور جو پورے دن مزدوری کرتا ہے اور اپنے گھر سے ایک میلے کچیلے کپڑے کے اندر ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ کے لاتا ہے کہ دوپہر کو کھا لوں گا، اور پھر جب دوپہر اس کو تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے آدھے پونے گھنٹے کا کھانے اور نماز کا، اس میں جب وہ اپنا وہ کپڑا کھول کے کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اس وقت جو اس کو کھانا کھانے کے بعد تسکین اور تسلی ملتی ہے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اس وقت جو اس سے خوشی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلز پہ بیٹھ کے کھانے والوں کو نہیں ملتی ہے۔
اس وقت جو اس کو ذائقہ ملتا ہے وہ بڑے بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے کھانے والوں کو نہیں ملتا ہے۔ یہ ہے کھانے میں برکت، اولاد میں برکت۔ اولاد میں برکت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں، 10 بچے، 6 بچے، 8 بچے۔ اولاد کی زیادتی تو ہے، لیکن یہ 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں تو اس کی اولاد میں برکت نہیں ہے۔ اولاد میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چاہے جتنے بھی بچے ہیں، لیکن اگر انہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور کسی اعتبار سے ایسی بیماریاں نہیں ہیں جس میں وہ معذور ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں ایک خاندان کو جانتا ہوں سکھر شہر کے اندر، انتہائی غریب، ان کے شوہر سبزیاں بیچتے ہیں اور وہ خاتون گھروں میں کپڑے سیتی ہے۔ اس خاتون کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی چاروں ہاتھوں پیروں سے مفلوج ہیں، کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتی، اور اس میں سے شاید 2 یا 3 تو ایسی ہیں جو بول بھی نہیں پاتی، اور سب سے بڑی بیٹی کی عمر 25 سال سے بھی اوپر ہوگی، 25 سال سے زیادہ۔ کتنا بڑا امتحان ہے والدین کے لیے، اور ان کے کپڑے بدلوانے سے لے کر انہیں کھانا کھلانے تک، اور کھانا کھلانے سے لے کر ان کی حاجات طبیعہ سے فارغ کرانے تک کے سارے کام اس کی بوڑھی ماں انجام دیتی ہے۔ بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی غیر مرد تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا جوان بچیوں کو۔ اگر اللہ نے ایسی بیماریاں نہیں دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز اسپتال میں نہیں ہے، ICU میں نہیں ہے، وینٹیلیٹر پر نہیں ہے، اور مزید جو بیماریاں نہ جانے کیسی کیسی آ گئی ہیں، ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کی صحت میں برکت رکھی ہے، اللہ نے پورے خاندان کی صحت میں برکت رکھی ہے۔ ورنہ لوگ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، الامان والحفیظ، آپ ہاسپٹل جا کے ایک دن چیک کر لیں۔ کچھ تو ایسی بیماریاں ہیں ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آتی بیماری ہے کیا، اور کچھ تو ایسے بالکل معذور ہیں۔ کراچی کے اندر ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہنے لگے میں درس قرآن کر کے فارغ ہوا تو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، جب درس قرآن ختم ہوتا ہے آپ لوگ بھی ہاتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، تو کہتے ہیں اس طریقے سے لوگ ہاتھ ملانے کے لیے میرے پاس آ رہے تھے، میں نے سب سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا۔ ایک نوجوان آدمی تھا، وہ کچھ دور کھڑا تھا، تو میں سمجھا شاید یہ آیا نہیں ہوگا، تو میں اس سے خود ہاتھ ملانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اس کے سامنے یوں ہاتھ کیے، اب اس کی نظریں میری طرف ہیں، میں نے اس کے سامنے یوں ہاتھ کیے، لیکن اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ لوگ تو ہم سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، میں تو خود چلا گیا، پھر بھی یہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا۔ تو پیچھے سے کوئی لڑکا آیا، اس نے اس کے ہاتھوں کو یوں اوپر کیا پیچھے سے کر کے، تو اس نے مجھ سے ہاتھ ملا لیے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے، ہاتھ کیوں نہیں انہوں نے اوپر اٹھائے، ہاتھ کام نہیں کرتے یا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہاتھ کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور انتہائی پڑھا لکھا نوجوان لڑکا تھا، اللہ نے بڑا ذہن دیا ہے، بہت اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن اچانک سے نہ جانے کیا ہوا، رات کو سویا تھا تو بالکل صحیح تھا، صبح اٹھا ہے، آنکھیں ہیں، بینائی نہیں ہے۔ آپ کو آنکھوں سے دیکھنے میں یوں لگے گا جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں بالکل روشنی نہیں ہے۔ ایسی بیماری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کتنی جگہوں پر دکھا لیا، ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں پاتے، کہتے ہیں آنکھ کا پردہ بھی سلامت ہے اور دیگر چیزیں بھی سلامت ہیں، پتہ نہیں پھر کیوں دکھتا نہیں ہے اسے۔ ایسی بیماریوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ قرآن نے فرمایا نا اس سے سب سے پہلے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پہ نعمت کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منہ موڑ لیتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو اس پتھر میں سے پانی نکل رہا تھا اور بڑی تیزی سے پانی بہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ پتھر ہے، پتھر سے تو پانی نکلتا نہیں ہے۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا تجھ سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟
تو پتھر کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جہنم کا ایندھن بن کے پتھر اور لکڑیاں جائیں گی تب سے میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھے تو جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. تو یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ میرے آنسو ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. آپ چلے گئے اور آپ نے جا کے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن مت بنانا. رب ذوالجلال نے آپ کی دعا قبول فرمائی. کچھ وقت گزرا پھر آپ اس پتھر کے بعد سے گزرے پھر اس پتھر سے ویسے ہی پانی نکل رہا تھا. اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیا تیری تو بخشش ہے رب ذوالجلال فرما چکا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا اب کس بات کا پانی نکل رہا ہے. تو اس پتھر نے کہا اب میں شکر گزاری میں رو رہا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے. تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے. لیکن انسان نہیں سمجھتا. بڑا طلاق کا ریشو بڑا بڑھتا جا رہا ہے اور طلاق کی وجوہات میں سے ایک بڑی عجیب وجہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ مرد یہ کہتا ہے کہ 3 بیٹیاں ہو چکی ہیں 4تھی پیدا ہوگی تو طلاق دے دوں گا. یہ کوئی نئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے. اور شہر کے اندر پھر یہ تناسب کم ہے. وہ علاقے جہاں تعلیم کی کچھ کمی ہے وہاں یہ زیادہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے وجہ بیان کی ہے کہ اولاد ہوتی کیسے ہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. قرآن فرما رہا ہے للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ پیدا کرنا یہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے اس کے دست قدرت میں ہے. اور پھر جو آگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ اس کی مرضی کے فیصلے. اور سب سے بڑی بات قرآن مجید فرقان حمید نے جب ترتیب ذکر کی ہے تو فرمایا یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. پھر فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے پھر بیٹوں کا ذکر کیا ہے. یہ کیوں ذکر کیا؟ مفسرین نے فرمایا بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت بیٹیوں کے اور بیٹے کی پیدائش پر زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت بیٹی کی پیدائش پر. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تمہاری فطرت میں یہ ہے کہ بیٹے فضیلت والے ہیں لیکن رب ذوالجلال کو مرغوب یہ ہے اسی لیے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. اور کتنے ہی انبیاء کرام ہیں جن کی صرف بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی صرف بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا. حضرت لوط علیہ السلام آپ کی صرف بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا. اور کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے صرف بیٹے ہوئے. کتنے ہی انبیاء کرام ایسے گزرے. پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا. یا کسی کے لیے بیٹیاں اور بیٹے دونوں جمع کر دیتا ہے. کسی کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جسے چاہتا ہے بانجھ فرما دیتا ہے. اولاد نہ ہونا بھی اسی کی طرف سے ہے. جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر. بے شک وہ علم والا ہے قدرت والا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ہے پاکستان کے اندر. وہ واقعہ یہ ہے آپ نے دیکھی ہوگی ٹھٹا کے اندر بڑی عظیم الشان مسجد ہے شاہ جہاں مسجد. 100 گنبد ہیں اس کے تقریباً. بہت بڑی مسجد ہے اور مغل بادشاہوں کی بڑی سطوت اور ان کی بڑائی کی علامت ہے. اس مسجد کے اندر فلم کی شوٹنگ کی گئی ہے اور اس مسجد کے اندر
ایسے ایسے مناظر فلمائے گئے ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر یہ سب ہوا ہے، اتنی بڑی مسجد کے اندر۔ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مسجد وزیر خان میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کون لوگ ہیں جو اجازتیں دیتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں یہ آ کے کرتے ہیں؟ اور ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد بالکل ہی کسی کے انڈر میں تحریری طور پر اجازت لی گئی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں جو اجازتیں دیتے ہیں مسجد میں؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، خواتین وہاں پر ہیں، ڈانس کیا جا رہا ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے امور انجام دیے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اسے کوئی شریف انسان دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ یہ سب کچھ مسجد میں ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں، کسی کی نہیں چلتی۔ اور بلکہ مسجد کی شان یہ ہے کہ مسجد پر حکومت کا قانون بھی نہیں چلتا، مسجد پر حکومت کا قانون نہیں چلتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جا، ورنہ تو یہ طلاق ہے۔ اب سورج غروب ہونے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ اتنی سی مدت میں اس کی اتنی بڑی سلطنت سے بیوی کا باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس بادشاہ نے جلدی سے سب طرف دوڑائے اپنے وزیر، کہا پوچھ کر آؤ فتویٰ کس طریقے سے نجات ملے گی۔ میں نے جملہ تو کہہ دیا کہ میری سلطنت سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل ورنہ طلاق ہے۔ تو علماء نے کہا کہ نکل ہی نہیں سکتی باہر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا فوراً اپنی بیوی کو بول مسجد میں داخل ہو جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں، کیونکہ جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے گی تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ملک بھلے تیرا ہے لیکن مسجدیں بس اللہ کی ہیں، مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ہم نہیں سمجھتے، پھر اس کے بعد نہ جانے کیسے کیسے عذاب آئیں گے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے، مسلمان تو ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن اسلامی نظام سے ڈرتے ہیں۔ اسلامی نظام کبھی ہم خود نہیں لانے دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔